پاکستان کے 76ویں یوم آزادی کا جشن، مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے فرائض سنبھالے۔ گارڈز پاک بحریہ کے سیلرز اور نیول اکیڈمی کے کیڈٹس پر مشتمل۔ کمانڈنٹ نیول اکیڈمی کموڈور محمد خالد کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ لیفٹیننٹ کمانڈر شہریار جعفر نے پریڈ کمانڈر کے فرائض انجام دیے۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کی جانب سے اہلیان کراچی کو جشن آزادی مبارک۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور گورنر سندھ کی مزار قائد پر حاضری۔ مزار قائد پر قومی پرچم لہرایا، پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے وزیر اعلیٰ کا استقبال کیا۔ مراد علی شاہ نے بانی پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مراد علی شاہ نے کہا، کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کو بھی یاد رکھا جائے۔ بھارتی فورسز نے کشمیر میں ظلم اور بربریت برپا کر رکھا ہے۔ آج کے دن ہمیں اپنے ان بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کو پوری دنیا میں، خاص طور پہ کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کو یاد کرنا چاہیے۔ سندھ اسمبلی میں پرچم کشائی کے بعد کیک بھی کاٹا گیا۔ پروکار تقریب میں سیکرٹری اسمبلی غلام عمر فاروق کی شرکت۔ سینئر اسپیشل سیکرٹری حاجی حسن شاہ سمیت افسران و ملازمین کی بھی شرکت۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہیڈ آفس میں بھی جشن آزادی۔ ایس بی سی اے کی عمارت کو جھنڈیوں سے سجایا گیا۔ تقریب میں ڈی جی ایس بی سی اے محمد یاسین شربلوچ کی خصوصی شرکت۔ محمد یاسین شربلوچ نے یوم آزادی کا کیک کاٹا، پرچم کشائی کی۔ کے ایم سی بلڈنگ میں میئر کراچی مرتضی وہاب نے پرچم کشائی کی۔ عمارت جمشید کے نام سے منسوب، تختی کی بھی نقاب کشائی۔ ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد، نجم عالم اور دیگر بھی ہمراہ موجود تھے۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ جمشید نے 30 کی دہائی میں اس عمارت کو تعمیر کیا تھا۔ یوم آزادی کے حوالے سے خصوصی تقریبات کا انعقاد۔ کے پی ٹی ہاؤس میں پرچم کشائی۔ اسٹیٹ بینک میں بھی جشن آزادی کا جوش و جذبہ۔ مختلف اسکولوں کے بچوں نے میری نغموں پر ٹیبلوز بھی پیش کیے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا کہنا تھا کہ پاکستان ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ ہر شخص ملک کی ترقی میں اپنے حصے کا کردار ادا کرے۔ یوم آزادی کی خوشیوں میں تاجر اور صنعت کار بھی پیش۔ سینئر نائب صدر ایف پی سی سی آئی اور سابق صدور نے پرچم کشائی کی۔ سلیمان چاولہ ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا گو۔ کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ انڈسٹری میں یوم آزادی کی تقریب۔ صدر کاٹی فراز الرحمان، سینئر نائب صدر نگہت آوان، نائب صدر مسلم محمدی کی شرکت۔ کاٹی میں پرچم کشائی کے بعد ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ صدر کاٹی فراز الرحمان کا کہنا تھا کہ پاکستان بڑی مشکل اور قربانیوں سے ملا۔ ملک کو درپیش مشکلات جلد ختم ہو جائیں گے۔ ملک کو ہماری ضرورت ہے، مل کر مشکلات سے نکالنا ہے۔ سٹی ریلوے اسٹیشن پر بھی جشن آزادی کے رنگ۔ ریلوے کے ڈی ایس سمیت دیگر افسران نے پرچم کشائی کی۔ بچوں نے ملی نغمے اور ٹیبلوز پیش کیے۔ مٹھائی اور انعامات بھی تقسیم۔ ڈی ایس ریلوے ناصر خلیلی نے قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد دی۔ کہا، ہمیں مل کر پاکستان کی ترقی کے لیے کوشش کرنا ہوگی۔ ریلوے ملازمین نے ملک کی ترقی اور آزادی میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا 14 اگست پر کراچی والوں کے تحفہ۔ مراد علی شاہ نے مچھلی چوک سے کیمپ تک روڈ کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی قوم کو جشن آزادی کی مبارکباد۔ کہا، 6 کلومیٹر سے زائد سڑک 1 ارب 15 کروڑ کی لاگت سے بنائی گئی ہے۔ سڑک کے ساتھ اسٹرا واٹر سسٹم بھی بنایا گیا ہے۔ اسمبلی ختم ہونے کے بعد بھی سڑک کا افتتاح کر رہے ہیں۔ پاکستان جلد مشکلات سے نکلے گا، ٹرانزیشن آفیسر کالعدم ڈی ایم سی ایسٹ نوید خان کلاچی پر امید۔ کہا، ملک کی ترقی کے لیے ہر ممکن اپنا کردار ادا کریں گے۔ کوئی میلی آنکھ پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یوم آزادی پر پرچم کشائی بھی کی۔ جشن آزادی کے حوالے سے تقریبات جاری۔ بانی پاکستان کی جائے پیدائش وزیر مینشن پر یوم آزادی کی تقریب۔ ایس ایس پی سٹی عارف عزیز نے قوم کو مبارکباد دی۔ کہا، شہداء کی قربانیوں کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ آئی جی سندھ کی قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ کہا، جشن آزادی کی تقریبات ہر سال قومی جوش و جذبے سے منائی جاتی ہے۔
یوم آزادی کی تقریبات کی سیکیورٹی کے انتظامات بہتر بنانے کی ہدایات۔ جشن آزادی میں عوام دوست پالیسنگ یقینی بنائی جائے۔ کراچی پولیس چیف کی یوم آزادی پر سخت سیکیورٹی اقدامات کی ہدایات۔ پولیس پیٹرولنگ، سنیپ چیکنگ اور ناکہ بندی کا حکم۔ جاوید عالم اوٹھو کا کہنا تھا کہ تقریبات اور ریلیوں کی سیکیورٹی تھانہ جار کی سطح پر یقینی بنائی جائے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کو بھی الرٹ رکھنے کا حکم۔ قائد کے فلسفے کے مطابق عوام کی حکمرانی یقینی بنانے کا عہد کریں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا یوم آزادی پر پیغام، کہا پاکستان کو جمہوری فلاحی ریاست بنائیں گے، غربت اور جہالت کے خلاف ہماری جنگ جاری ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو کی بھی قوم کو آزادی کی مبارکباد، کہا 14 اگست پر پرامن سیاسی جمہوریت کو ممکن بنانے کی علامت ہے، سب مل کر معاشرے سے نفرت و تقسیم کا خاتمہ کریں۔ جشن آزادی پر مختلف علاقوں سے نکالی گئی سائیکل ریلی مزار قائد پر پہنچ گئی۔ سائیکلسٹ شہر مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے مزار قائد پر پہنچے۔ ریلی ایکو رائڈر، پی جی رائڈر اور LRBT رائڈر کی جانب سے نکالی گئی۔ سائیکلسٹ نے مزار قائد پہنچ کر قومی ترانہ بھی پڑھا۔ کراچی میں جشن آزادی کا جوش و خروش دیدنی، شہریوں کی بڑی تعداد مزار قائد امڑ آئی۔ مزار قائد کے باہر سبز ہلالی پرچموں کی بہار، بچوں نے سبز ہلالی پرچم سے ہم رنگ لباس زیب تن کر لیے، فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ یوم آزادی کی رنگا رنگ تقریبات جاری، جامعہ کراچی کے طلباء و طالبات سبز رنگ میں رنگ گئے۔ اسلامی جمعیت طلباء نے 1000 پاؤنڈ کا کیک کاٹا۔ جامعہ کراچی میں 300 میٹر لمبا جھنڈا بھی لہرایا گیا۔ یوم آزادی منانے کا اپنا اپنا انداز، کراچی کے رہائشی علی جگرو نے پرچموں سے سجی 16 فٹ لمبی موٹر سائیکل تیار کر لی۔ فلاحی ادارے کا آزادی ہارس مارچ، لیاقت آباد زرگرام ویلفیئر ایسوسی ایشن کا جشن آزادی، لیاقت آباد صرافہ مارکیٹ میں پرچم کشائی اور کیک کاٹا گیا۔ شرکا کا ملکی ترقی و خوشحالی کے لیے مثبت کردار ادا کرنے کا عزم۔ مشنری اسکولز میں بھی آزادی کا جشن، سینٹ جوڈس ہائی اسکول میں خصوصی تقریب، طلباء و طالبات نے ملی نغموں پر ٹیبلوز پیش کر کے وطن سے محبت کا اظہار کیا۔ پرنسپل اعجاز خوشی کا کہنا تھا کہ طویل جد و جہد کے بعد آزادی کی نعمت نصیب ہوئی۔ اساتذہ اور طلباء نے کہا پاکستان ہمارے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ خراج عقیدت جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں اپنے قائد کو، قائد اعظم محمد علی جناح کو، جن کی کاوشوں سے، جن کی سرپرستی میں ہماری قوم نے یہ علیحدہ وطن حاصل کیا۔ 14 اگست ہمارے لیے بہت اہمیت، اور کس طرح ہم نے یہ ملک آزاد کروایا۔ ہم اس ملک میں آزادی سے رہتے ہیں۔ پاکستان آزاد ہونے کی خوشی میں ہم یہ دن مناتے ہیں، انڈیپینڈنس والا دن۔ جشن آزادی اور سٹی نیوز نیٹ ورک کی سالگرہ، ڈاکٹر فاروق ستار کا سٹی نیوز نیٹ ورک کراچی کا دورہ، MKM رہنما کا سٹی نیوز نیٹ ورک کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ یوم آزادی پر پوری قوم کو مبارکباد۔ نگران وزیر سندھ کے انتخاب کے لیے فائنل بیٹھک آج لگے گی۔ اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعلیٰ سندھ نام رکھیں گے۔ دونوں فریقین میں نگران سیٹ اپ سے متعلق بھی مشاورت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ سندھ میں جلد نگران سیٹ اپ آ جائے گا۔ اگر نگران وزیر اعلیٰ کا نام میڈیا پر نہیں آیا تو یہ میری کمزوری نہیں، مختلف ناموں پر مشاورت جاری ہے، جلد نام پر اتفاق ہو جائے گا۔ ہم لوگوں کے پاس جائیں گے کہ ہمیں دوبارہ منتخب کریں۔ کراچی چڑیا گھر میں پے در پے جانوروں کی ہلاکت، کراچی زو میں موجود چمپینزی بھی چل بسا۔ ذرائع کے مطابق 1.5 سال کے دوران 2 شیر، 1 ہاتھی اور چمپینزی ہلاک ہوا۔ ہرن کے بچوں سمیت چھوٹے چرند پرند ہلاک ہو چکے۔ دل کے دورے کے باعث چمپینزی کی موت واقع ہوئی۔ انتظامیہ نے پنجرے کو حساس میں لے کر بند کر دیا۔ عملے سٹی وارڈن کو پنجرے کے قریب جانے پر پابندی۔ ڈائریکٹر زو اقبال نواز کہتے ہیں راجو نامی چمپینزی کی عمر 26 سال تھی۔ موت کی وجوہات جاننے کے لیے ڈاکٹرز کو طلب کر لیا ہے۔ افسران کے تقرر و تبادلے، سندھ حکومت نے ڈپٹی کمشنر جامشورو کو عہدے سے ہٹا دیا۔ کیپٹن ریٹائرڈ فرید الدین مصطفیٰ کو OSD بنا دیا گیا۔ گریڈ 19 کے عبدالواجد شیخ نئے ڈپٹی کمشنر جامشورو تعینات۔ ڈائریکٹر لامس بورڈ آف ریونیو سندھ عبدالواجد شیخ کا بھی تبادلہ، نوٹیفکیشن جاری۔
महकमे मवेशी माही गिरी में अफसरान के तकर्रुर तबादले किए गए। डॉक्टर दोस्त अकबर मरी डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक एनिमल हस्बेंड्री सांगड़ तैनात। डॉक्टर जुल्फिकार अली सियाल डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक एनिमल जामशोरो तैनात। डॉक्टर निजामुद्दीन जमाली डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन सांगड़ तैनात। सिटी 21 के एक और काविश रंग ले आई। मोड़ो मीर बहर टाउन UC4 में सीवरेज के मसले का नोटिस। चेयरमैन जहानाबाद अली रजा रिंद ने सीवरेज लाइन तब्दील करवा दी। मेवा शाह कब्रिस्तान के नजदीक कई माह से सीवरेज के पानी में डूबा हुआ था। और शहर कायद में सुरमई बादलों के राज। मुख्तलिफ इलाकों में फवार का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। नाता खान, रिग रोड, डिफेंस, कोरंगी में बूंदाबांदी। दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ और नमी का तनासुब 54% रिकॉर्ड किया गया। शुमाल मशरकी सम से चलने वाली हवा की रफ्तार 17 किलोमीटर।